تو آج ہم تلنگانہ ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی TGTET جنوری 2026 کے معلوماتی بلیٹن کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ صرف تاریخوں اور فیس کی فہرست نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دستاویز دراصل ایک کہانی سناتی ہے کہ تلنگانہ میں تدریس کے شعبے کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ ایک اچھے استاد کا معیار کیا سمجھا جاتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سوچ کار فرما ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سوال کہ اس ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی ٹیٹ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ 2009 کے رائٹ ٹو ایجوکیشن یعنی RTE ایکٹ میں ملتی ہے۔ اچھا، RTE ایکٹ۔ جی بالکل۔ اس قانون نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری کر دیا کہ اساتذہ کے لیے کم سے کم قابلیت کا ایک قومی معیار ہونا چاہیے۔ اور وہیں سے ٹیٹ کا آئیڈیا آیا۔ بالکل، اسی کے جواب میں نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن یعنی NCTE نے ٹیٹ کو لازمی قرار دیا۔ بلیٹن میں اس کے 3 بڑے مقاصد بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بھرتی کے عمل میں ایک قومی معیار لایا جائے۔ جی۔ دوسرا یہ کہ ٹیچر ٹریننگ اداروں کو اپنا معیار بہتر بنانے کی ترغیب ملے۔ اور تیسرا یہ کہ حکومت یہ پیغام دے سکے کہ وہ اساتذہ کے معیار پر بہت سنجیدہ ہے۔ یہ تینوں مقاصد کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہاں ایک گہرا سوال بھی اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا واقعی ایک امتحان یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ خاص طور پر دوسرا مقصد کہ ٹریننگ ادارے اپنا معیار بہتر کریں گے۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ادارے اپنا نصاب بہتر کرنے کے بجائے صرف طالب علموں کو امتحان پاس کروانے کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل تدریسی مہارت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ معیار بڑھانے کے بجائے ایک کوچنگ انڈسٹری کو فروغ دے سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اہلیت کی شرائط پر جائیں، جلدی سے اہم تاریخوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ضرور۔ درخواستیں 15 نومبر 2025 سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور ختم کب ہوں گی؟ 2025 کو، یعنی امیدواروں کے پاس صرف 2 ہفتے ہیں۔ اور امتحان 3 جنوری 2026 سے شروع ہو کر 31 جنوری تک چلے گا۔ پورا 1 مہینہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے 2 باتیں صاف ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی توقع ہے، اور دوسرا یہ کہ امتحان کمپیوٹر پر مبنی ہے یعنی CBT۔ اسی وجہ سے اسے مختلف شفٹوں اور دنوں میں منعقد کرنا پڑتا ہے۔ درخواست دینے کا طریقہ بھی تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ جی، پہلے فیس آن لائن ادا کرنی ہے، جس کے بعد ایک جرنل نمبر ملتا ہے، اور پھر اس نمبر کو استعمال کر کے فارم مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر اکثر امیدوار غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فیس کی ادائیگی کا مطلب ہے کہ درخواست مکمل ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل وہ جرنل نمبر صرف فیس کی رسید ہے، درخواست کا مکمل ہونا نہیں۔ اس کے بعد پورا فارم احتیاط سے بھرنا ہوتا ہے۔ بلیٹن میں تصویر اور دستخط کی تکنیکی تفصیلات پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، تصویر کا سائز 500 KB اور دستخط کا 100 KB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور صاف لکھا ہے کہ اگر یہ واضح نہ ہوئے تو درخواست سیدھی مسترد کر دی جائے گی۔ یہ دراصل ایک طرح کا انتظامی فلٹر ہے۔ جب لاکھوں درخواستیں آتی ہیں نا، تو سسٹم ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر بھی درخواستوں کو مسترد کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ تو امیدواروں کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ٹائم لائن۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر۔ اہلیت کا معیار کیا ہے؟ اس امتحان میں بیٹھ کون سکتا ہے؟ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پیپر 1 اور پیپر 2۔ پیپر 1 کلاس 1 سے 5 تک کے لیے، ٹھیک؟ جی، اس کے لیے بنیادی طور پر انٹرمیڈیٹ اور ایلیمنٹری ایجوکیشن میں 2 سالہ ڈپلومہ یعنی DLED چاہیے۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ کافی واضح ہے۔ لیکن جب ہم پیپر 2 پر آتے ہیں جو کلاس 6 سے 8 کے لیے ہے، تو یہاں چیزیں دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ بنیادی شرط تو گریجویشن اور BEd کی ڈگری ہے، لیکن اس میں کچھ غیر متوقع لوگ بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ انجینئرنگ کے گریجویٹس۔ کیا واقعی؟ بلیٹن کہتا ہے کہ BE یا BTech کی ڈگری رکھنے والے بھی پیپر 2 دے سکتے ہیں؟ جی، اگر ان کے 50% نمبر ہیں اور انہوں نے BEd کیا ہوا ہے تو وہ بالکل اہل ہیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ ایک انجینئر مڈل سکول میں کیا پڑھائے گا؟
یہ عجیب نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور پالیسی شفٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمیں ریاضی اور سائنس کے اچھے اساتذہ کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ حکومت روایتی راستوں سے ہٹ کر حل تلاش کر رہی ہے۔ مطلب اسٹیم مضامین کے لیے قابل لوگوں کو تدریس کی طرف لانے کی کوشش ہے۔ بالکل، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ کیا چند مہینوں کی بی ایڈ ٹریننگ ایک انجینئر کو وہ ساری تدریسی مہارت سکھا سکتی ہے جو ایک روایتی استاد سالوں میں سیکھتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ یہی اس پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک شخص اپنے مضمون کا ماہر ہو سکتا ہے، لیکن اسے پڑھانا ایک بالکل مختلف فن ہے۔ اہلیت میں ایک اور اہم نقطہ ان امیدواروں کے بارے میں ہے جو اپنی ٹریننگ کے آخری سال میں ہیں۔ جی، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ جو لوگ بی ایڈ یا ڈی ای ایل ایڈ کے فائنل ایئر میں ہیں، انہیں بھی امتحان دینے کی اجازت ہے، تاکہ ان کا سال ضائع نہ ہو۔ ہاں، لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ وہ ٹی جی ٹی سرٹیفکیٹ کو نوکری کے لیے تب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان کے ہاتھ میں فائنل ڈگری نہ آ جائے۔ اور یہ بھی لازمی ہے کہ تمام ڈگریاں اور ڈپلومے NCTE یا RCI سے منظور شدہ ہوں۔ جی، یہ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم چیک ہے۔ اچھا، تو اب ذرا امتحان کی ساخت پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہوگا؟ ساخت بہت سیدھی ہے۔ یہ کمپیوٹر پر ہوگا۔ تمام سوالات کثیر الانتخابی یعنی MCQs ہوں گے۔ ہر سوال کا 1 نمبر؟ جی، اور ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات ہوں گے۔ اور امیدواروں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری شاید یہ ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ ہاں، یہ امیدواروں کے لیے ایک طرح کی نفسیاتی راحت ہے۔ تو کیا اس سے تکے بازی کو فروغ نہیں ملے گا؟ ایک سطح پر ہاں، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نیگیٹو مارکنگ نہ ہونے سے امیدوار زیادہ سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے ان کے علم کی وسعت کا بہتر اندازہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ غلطی کے ڈر سے سوال ہی چھوڑ دیں۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ بلیٹن میں پہلے سے ملازمت کرنے والے اساتذہ کے بارے میں بھی کچھ ہدایات ہیں۔ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اور نجی اسکولوں میں پڑھانے والے تمام اساتذہ کو بھی یہ امتحان دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو لوگ پہلے سے سسٹم میں ہیں وہ بھی اپنی قابلیت کو اپڈیٹ کریں اور قومی معیار پر پورے اتریں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ TGTET جنوری 2026 صرف ایک امتحان نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک پیچیدہ نظام ہے جسے لاکھوں امیدواروں کو منظم کرنے، اساتذہ کے لیے ایک بنیادی معیار قائم کرنے اور تعلیمی پالیسی میں نئے تجربات کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیسے کہ انجینئرز کو اس شعبے میں شامل کرنا۔ جی، یہ بلیٹن امتحان پاس کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تو فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں تعلیمی نظام کے بڑے چیلنجز پر سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ تو آخر میں اس ساری معلومات کو سمجھنے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے اس پر بات کی کہ امتحان پاس کرنے کے لیے کیا تکنیکی اور تعلیمی قابلیت چاہیے، لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک معیاری امتحان پاس کرنا اور ایک مؤثر، ہمدرد اور قابل استاد بننا، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ٹیسٹ امیدوار کے علم کو پرکھ سکتا ہے، لیکن اس کی ہمدردی، اس کے صبر، بچوں سے جڑنے کی صلاحیت کو کیسے پرکھے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ٹیسٹ اہلیت کا ایک پیمانہ ضرور ہے، لیکن کلاس روم میں حقیقی کامیابی کا انحصار ان صلاحیتوں پر ہوتا ہے جنہیں شاید کوئی بھی MCQ ٹیسٹ کبھی نہیں پرکھ سکتا۔